اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم علماء کرام اور عزیز دوستوں، اس وقت جب میں یہاں بیٹھا تھا تو پرانی یادیں میرے ذہن میں اجاگر ہو رہی تھی۔ ان بزرگوں نے حضرت قاضی شمس الدین صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک پودا لگایا، ان کے خانوادے نے، اور وہ علم و شعور کا پودا تھا۔ خاندان کو اس کی ترجیح یہ رکھی کہ علوم دینیہ سے ہمکنار ہو اور بزرگوں سے تعلق۔ اس لیے ان بزرگوں نے خود بھی علماء ربانیین سے، خانقاہوں سے تعلق اور رابطہ رکھا، علمی میدان میں کاوشیں کی، تبلیغی میدان میں آگے بڑھے، اور پورے علاقے پر ان کا ایک عظیم اثر موجود ہے۔ اس کے بعد جب حضرت قاضی صاحب کا وصال ہوا تو ابھی یہ قاضی صاحبان چھوٹے تھے اور حضرت قاضی محمد یوسف صاحب ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، علم کو جاری رکھے۔ مفاد پرست لوگ، خود غرض لوگ، انہوں نے بھی کوئی موقع ضائع نہیں کیا، رکاوٹیں پیدا کرنے میں، ماحول خراب کرنے میں۔ لیکن ان کے تایا صاحبان حضرت مفتی عبدالحی صاحب، حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب، ان کی سرپرستی رہی، اور ان کی سرپرستی اور توجہ سے دو خانقاہوں کی مرکزیت وہ ان کو حاصل رہی۔ خانقاہ عالیہ سراجیہ بندیا شریف، اس کے حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مسلمہ حیثیت، مسلمہ بزرگ۔ اس خاندان پر ان کی توجہ یہ تھی کہ کوئی سفر اس علاقے کا ایسا نہ ہوتا کہ جس میں حضرت مولانا خان محمد صاحب یہاں پر قیام نہ کرتے، وقت نہ دیتے، توجہ نہ دیتے، سرپرستی نہ کرتے۔ یہ سرپرستی رہی، اور پھر ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور شریف کے چوتھے مسند نشین حضرت اقدس شاہ سید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کو وقت و اتفاق کہیں کہ جب اس علاقے کا حضرت مولانا خان محمد صاحب کا سفر ہوتا تو حضرت شاہ سید احمد صاحب کا بھی سفر ہوتا، حالانکہ دونوں الگ الگ جگہ سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ حضرت کا شیڈول جماعت والے بناتے تھے، اور حضرت مولانا خان محمد صاحب کی ترجیحات خانقاہ سے طے ہوتی تھی۔ لیکن تقریباً ہر سال ہی اجتماع ہوتا، اور حضرت مولانا خان محمد صاحب اپنی سرپرستی میں حضرت شاہ سید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب کرواتے اور اپنی دعا سے اس کی تکمیل کرتے۔ تو یہ جو دو عظیم خانقاہیں ہیں برصغیر پاک و ہند کی، ان کی توجہ کی مرکزیت ان نوجوانوں پر اور بچوں پر، اس خاندان پر، اس علاقے پر، اس توجہ کا اثر ہے کہ اس وقت میں الحمدللہ یہ خانوادہ دوبارہ اس مرکزیت کو قائم رکھتے ہوئے علم و شعور کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔
اور میں تو سمجھتا ہوں کہ قابل رشک، یعنی ایک خاندان سے ایک سال میں 8 افراد کا عالم بننا، اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی سعادت۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سعادت بزور بازو نہیں حاصل ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم ہی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر لگایا، اور الحمدللہ سب بچے وہ اس علم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ 3 نوجوان علماء اور 5 ہماری بچیاں عالم بنی ہیں، 2 نے حفظ کیا تو اگلا مرحلہ ان کا ہے علم کا، وہ پڑھ رہے ہیں۔ 1 نے ناظرہ کیا تو وہ بھی اس راستے پر لگ گیا، علم کے راستے پر۔ الحمدللہ یہ خوشی ہے۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ ہم نے دنیا داروں کے بڑے بڑے اجتماع دیکھے، اور وہ دنیا کی شہرت کے لیے ہوتے ہیں۔ میں ایک مجلس میں گیا بنو میں، انہوں نے ایک بڑا پروگرام رکھا ہوا تھا، اور اس پروگرام کا عنوان یہ تھا کہ ہم نے بچے کی نماز کی بسم اللہ کروائی۔ میں نے دیکھا کہ بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ دیکھیں اس بچے کے ذہن میں، اور پتہ نہیں کتنے بچوں کے ذہن میں، خاندانوں کے ذہن میں نماز کی عظمت پیدا ہو۔ نماز پر بچے کو کھڑا کر رہے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں، علماء کو جمع کیا ہے، اس میں کتنا رسوخ پیدا ہوگا، بچپن سے ہی ایک اعتماد پیدا ہو جانا اور نماز کی عظمت کا پیدا ہونا۔ آج بھی ایسے اجتماع ہے کہ یہ اجتماع جس میں علماء کو دعوت دی ہے، اور میرا خیال یہی ہے کہ علماء کی دعاؤں سے، ان کی توجہات کی برکت سے، ان کی سرپرستی سے یہ بچے علم کی طرف آگے بڑھیں گے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جن لوگوں سے لیتے ہیں، ہر دور میں ان خانوادوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ کبھی بنی اسرائیل کا تھا، قرآن نے بڑا ذکر کیا اس کا، ہزاروں علماء، 4,000 انبیاء اور خلفاء اس میں گزرے۔ پھر اللہ کی توجہ کا مرکز بنی اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خانوادہ بنا، اور پھر ہر دور میں خانوادے آگے بڑھے، اور ان خانوادوں سے اللہ تعالیٰ نے علم، دین کے غلبے، شعور پیدا کرنے، انسانیت کی خدمت کا کام لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس خطے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کو منتخب کیا ہے اور علم کی توفیق دی ہے، ایسے دور میں دی ہے کہ جو اس وقت میں بڑا کٹن دور، شاید سوسائٹی میں اس کا احساس ہے یا نہیں ہے، لیکن اس وقت جو عالمی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ دنیا سے علوم دینیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں کامیاب ہو چکے۔ مصر میں علماء نام کی چیز نہیں رہی، عرب میں نہیں رہے۔ ابھی عمرے کے لیے جانا ہوا، وہاں ہم نے معلومات کی، درس نظامی کی، انہوں نے بتایا کہ درس نظامی کے ادارے بنانے پر وہاں پابندی ہے، منع ہے، قانونی طور پر نہیں پڑھا سکتے آپ۔ اگر سعودی عرب میں علماء نہ ہو، ہم نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بڑے حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، حدیث کا علم پڑھنا پڑھانا، یہ تو جو ہمارے حرمین شریفین ہیں اس کا بڑا مرکز رہا، اب یہ حدیث کا علم اس کی کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر آج بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دیگر کتابیں، موطا امام مالک، اس کی تعلیم بھی ختم ہو گئی۔ اس کا ایک خلاصہ چھوٹی سی کتاب میں حدیث کے عنوان سے ہے، اور جتنے بھی یہاں مدارس یعنی یونیورسٹیز ہیں
اس میں صرف وہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ حدیث کا علم بھی اٹھ رہا ہے. اور پاکستان کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں علماء کے خلاف پروپیگنڈے کا عمل اور دینی مدارس میں جو انحطاط ہے اس وقت میں، پہلے تو علم کی طرف جانے کا عمل رک گیا. آپ غور کریں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رک گیا کہ علم جو ہے نا وہ اعلیٰ طبقے سے پھیلتا ہے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ملاقات افغانستان کے امیر سے ہوئی، حکمران سے. تو انہوں نے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواز کے پوتے، ان سے کہا کہ آپ کے مدرسے سے، دارالعلوم دیوبند سے جو لوگ افغانستان میں فارغ ہو کر آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وزارتیں دے دیں، حکومت میں شریک کریں، وہ لوگوں کی رہنمائی کریں، لیکن ایسا کوئی بندہ ہمیں نہیں مل رہا. اعتراض بھی تھا، یا توجہ دلانے کا بھی تھا. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے ان کو جواب دیا کہ آپ جن لوگوں کو ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، ہمیں 20 سال ان کو جنگلی سے انسان بنانے میں لگتے ہیں. دارالعلوم دیوبند نے قاری محمد طیب صاحب مفتی کفایت اللہ دہلوی کو پیدا کیا، مولانا حسین احمد مدنی کو پیدا کیا، مولانا حفظ الرحمان سہروی کو پیدا کیا، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کو پیدا کیا، شیخ الہند جیسے لوگ پیدا ہوئے. تو یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ہم نے بڑے لوگ تو پیدا کیے، اس لیے آپ کا اعتراض نہیں بنتا کہ دارالعلوم نے کوئی کسی کو پیدا نہیں کیا. ہاں یہ کریں کہ آپ اپنی اولادوں کو بھجوائیں دارالعلوم دیوبند، آپ کی اولادیں علم حاصل کریں، ان میں کمال پیدا نہ ہو تو ہمیں بتائیں. آپ تو کمزور طبقہ بھیج رہے ہیں. اس کمزور طبقے کو جتنا بھی آپ اس کی ہمت پیدا کریں، وہ اتنی غربت سے، افلاس سے، جبر سے نکلا ہے کہ اس کے اندر جرت پیدا کرنا یہی بہت بڑا کمال ہے، اور یہ اعجاز ہے کہ ان لوگوں میں سے کتنے علماء پیدا ہو. یہ مدارس جو ہیں اور علوم دینیا، وہ اس کا بہت بڑا معجزہ. لیکن ضرورت اور طلب ہے کہ اعلی خاندان متوجہ. اس وقت یہ صرف یہ عمل نہیں رہا کہ علم لوگ حاصل کریں، اس وقت یہ چیلنج ہے کہ دین کو بچائے گا، دینی علوم کو بچائے گا، اس کی تعلیم کو بچائے گا. دیکھیں علم جو ہے وہ سینوں سے ویسے نہیں اٹھتا، علماء کے اٹھنے سے علم اٹھتا ہے. آج ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ جو بڑی شخصیت، بڑے عالم، وہ دنیا سے گزر گئے، ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں. آج شیخ الہند نہیں پیدا ہو رہے، آج مولانا قاسم نانوتوی نہیں پیدا ہو رہے، آج حجت الاسلام، آج مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کوئی نہیں پیدا ہو رہے. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اعلیٰ لوگ تھے اور علم میں رسوخ والے لوگ، اعلیٰ تربیت یافتہ، وہ نہیں پیدا کیے. یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس خانوادے نے، اور میں ان کے جو حضرت مفتی صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. ان کے تایا جان قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی بڑی صحبت ہم نے اٹھائی، بڑی ہمت تھی ان کی، انہوں نے بھی بڑی توجہ دی. اور حضرات کی بھی، حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تادیر جو ہے وہ توجہ رہی، حضرت مولانا خان محمد صاحب کا خصوصی شفقت رہا.
اللہ تعالیٰ اس کی برکات اس خانوادے پر قائم رکھے اور ان کی ہمتیں بڑھائے اور ان کو اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم سیکھنے سکھانے، دین کو غالب کرنے، اس کا شعور، اس کے اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان بچوں کو دو باتیں ان سے کہوں گا، وہ باتیں جو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ باتیں میں ان سے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں یہ تلقین ہوتی تھی کہ دارالعلوم دیوبند میں جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کو یہ پگڑی باندھی گئی ہے، یہ اس کی نہیں ہے کہ آپ علماء ہو گئے۔ علماء تو آپ زندگی میں کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، علم سیکھیں سکھائیں گے تو زندگی کی کسی مرحلے میں آپ عالم بن جائیں گے۔ یہ جو پگڑی ہے یہ اس کی ہے کہ ہم نے وہ استعداد پیدا کر دی، مطالعے کا، علم کا، وہ جو رکاوٹیں تھی وہ ختم کر کے وہ استعداد پیدا کی ہے کہ اب اگر تم اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر کے اس پر چلو گے تو علماء بن جاؤ۔ تو یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ بس تقریب ہو گئی، پگڑی باندھ دی، اب ہم علماء ہیں۔ نہیں، اب علم شروع ہوا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے۔ دوسری بات دارالعلوم دیوبند میں یہ بتلائی جاتی تھی کہ جب دارالعلوم دیوبند میں یہ مشہور تھا کہ وہ شخص جو ولی اللہ نہ ہو اور عالم ربانی نہ ہو، وہ دارالعلوم دیوبند میں خادم کے طور پر جھاڑو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ جھاڑو دینے والا خادم وہ بھی ولی اللہ ہوتا، اور پھر بڑے لوگوں کی کیا بات ہے۔ لیکن تلقین کیا ہوتی تھی کہ یہاں پر ہم نے تمہیں علم سکھایا ہے، علم کی استعداد پیدا کی ہے، تمہاری تربیت نہیں۔ اس لیے حضرت شیخ الہند اپنے شاگردوں کو تلقین کرتے تھے کہ تم نے اگر تربیت حاصل کرنی ہے تو گنگوہ شریف جاؤ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور وہاں پر وقت لگاؤ، ان سے بیعت ہو، وہاں صحبت اٹھاؤ اور وہاں سے تربیت حاصل کرو، اپنی زندگی ان کی نگرانی میں گزارو۔ اور پھر بعد میں جب گنگوہ کی جانشین خانقاہ عالیہ رہی ہے رائے پور شریف بنی، حضرت قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے بعد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مدنی کے دور میں سارے بزرگ موجود تھے۔ تو تلقین ہوتی تھی کہ رائے پور میں جا کر وہاں پر قیام کرو، وہاں سے تربیت حاصل کرو، کیونکہ رائے پور کی خانقاہ قطب عالم شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ اور جانشین ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ محور اور مرکز تھا، ہماری جتنے بھی مدارس تھے، ہماری سیاسی جمعیت علماء تھی، احرار تھی، تبلیغی جماعت تھی، اس سب کا مرکز خانقاہ تھی، سب لوگ وہی سے بیٹھے تھے۔ تو یہ نسبت اور تعلق جو ہے یہ اعزاز اس مرکز کو حاصل رہا، اور یقیناً جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ حضرت گنگوہی سے بیعت ہیں، حضرت شیخ الہند تو بیعت کرتے تھے لیکن باقاعدہ خانقاہی سلسلہ آپ نے نہیں چلایا، سیاسی عمل زیادہ تھا، اس میں مصروف رہے، لیکن وہ اپنے مریدوں کو اور شاگردوں کو بھیج دیتے تھے کہ آپ قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری سے بیعت ہیں۔ حضرت مدنی جو ہے وہ خود بھی بیعت کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو متوجہ کرواتے تھے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان لوگوں نے بھی تربیت، ان بچوں کو میں یہ بھی تلقین کروں گا کہ آپ کو تربیت حاصل کرنی چاہیے، اور تربیت کا مطلب حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ انسان کے 4 دشمن ہیں، ان دشمنوں کو شکست دے دی حب جاہ،
حب مال، حب شہوات اور حب خواہشات، ان چار چیزوں سے بچنا۔ کام وہی ہوتا ہے، کام وہاں سے شروع ہو جہاں سے مال پرستی، جا پرستی، خواہشات اور شہوات پسندی وہ نکل جائے، بندہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کام کرنے کے قابل ہوتا ہے تو میاں جی بن کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ ابھی تو کام کا ٹائم شروع ہوا۔ اس لیے یہ بزرگوں کا سلسلہ خانقاہوں کا یہ جاری رہا۔ اور میں ایک اور بات آپ دوستوں سے شاید آپ کے علم میں نہ ہو عرض کروں کہ یہ جن دو بزرگوں کا میں نے نام لیا، حضرت مولانا خان محمد صاحب، ان کا اپنا سلسلہ ہے کنڈیا شریف کا، اور حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان دونوں میں حد مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات ایک پیر و مرشد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے بھی خلیفہ ہیں۔ حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری بھی ان کے خلیفہ ہیں، اور حضرت مولانا خان محمد صاحب نے خود سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت اور خلافت سے نوازا ہے، تو میں نے خط لکھا اور پھر حضرت نے مجھے اجازت دی۔ تو ایک ہی پیر کے خلفاء تھے، اور مولانا خان محمد صاحب بھی جب وہ خانقاہ کے جان نشین بنے، ہر دور میں ہوتا ہے، وہاں بھی کافی مسائل تھے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی وہاں پر سفر کر کے ماحول پیدا کر کے بتلایا کہ جناب اس خانقاہ کے اصل جانشین یہ ہیں، علم و شعور اور رابطہ یہاں سے رکھنا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ تو آگے بڑھتا ہے، اور یہ آگے بڑھنے کا عمل زیادہ رسوخ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمیں صرف مذہبی لوگ اور علماء کی ضرورت نہیں، جو علم کے اعتبار سے صرف علماء ہوں، انہیں نمازیں پڑھائیں، وہ کچھ کتابیں پڑھا دیں، مدرس بن جائیں، نہیں، رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ وہ علماء جن کے علم میں رسوخ ہو، جن کی تربیت ہو، جو سوسائٹی میں رہنمائی کے قابل ہو، جو حالات حاضرہ کو سمجھے، ان کی چالوں کو سمجھے، اس کا توڑ پیش کر سکے، حریت اور آزادی کی وہ جدوجہد کر سکے جو شیخ الہند نے کی، جو ہمارے ولی اللہ پورے سلسلے نے کی، حضرت مدنی نے کی، مفتی کفایت اللہ دہلوی کا شعور چاہیے، مولانا حفظ الرحمان صاحب کی مینجمنٹ، ان کے اپنے نظریہ اور دین پر دسترس، سوسائٹی کے ہر طبقے کو سمجھانے کا عمل، یہ ضروری ہے۔ اس لیے ہماری اولادیں دوسری طرف چلی گئی ہیں، ہم نے اپنی اولادوں کو واپس لانا ہے، اور علم کی بنیادیں رکھنی ہے، اور رسوخ پیدا کرنا ہے، تو یقیناً ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے درجے میں تو ان بچوں کے لیے دعا کریں اور ان کی سرپرستی کریں، رہنمائی کریں، ان کی ہمت بڑھائیں۔ حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب بچے تھے، 5 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت کے حکم پر حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر دوسری شادی کی، اور حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گود میں لی، ان کی ساری تعلیم و تربیت کا بندوبست انہوں نے کیا۔ اس وقت میں جب یہ علم سے فارغ ہوئے، ابھی بالکل نوجوان تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 سال سہارنپور میں رہ کر انہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا، اور کوفہ لے اور دورہ حدیث وہاں پڑھا، اور خصوصی ان کی شفقت اور محبت ان کو حاصل تھی۔ جب خانقاہ میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے، یعنی بڑا اجتماع ہوتا جس میں بڑے بڑے علماء دیوبند سے، سہارنپور سے، مختلف مدارس سے، خانقاہوں کے لوگ آئے ہوتے، تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری اعلان کرتے
کہ میرا جو یہ بچہ ہے سعید احمد، جو سعید ہے، اس کی باتیں سنو، اور پھر اس کو کھڑا کر دیتے کہ وہ تقریر کرے. ان کے پیچھے کیا مقاصد تھے تفصیلات تو پتہ نہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی، وہ یہ کہ انہوں نے ایک تو ان کا جو علم تھا، جو نظریہ اور شعور تھا، وہ ان بزرگوں کے سامنے رکھا. جس کو تائید حضرت مدنی کی حاصل ہو، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کی تائید حاصل ہو، حضرت مولانا شاہ الیاس دہلوی کی تائید حاصل ہو، ان بزرگوں کی تائیدات سے ہو، تو وہ کسی سے متاثر ہونے والے نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے اندر اعتماد پیدا کر کے ان کو اگلے درجے کی قیادت کے لیے تیار کیا. ہماری عمریں اب گزر چکی ہیں، ہمیں اپنے بچوں پر توجہ دینی چاہیے، ان پر اعتماد پیدا کرنا چاہیے، اور علم میں رسوخ پیدا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ نصیب کرے، اور اس خانوادے کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے، ان بچوں کی حفاظت فرمائے، اور دین کے غلبے کے لیے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.